سورۃ الصاد یہ 5 رکوعات 88 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ صاد کا نمبر 38واں ہے۔ اس سورت کا نام صاد اس کی پہلی آیت ہی سے مذکور ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ داود ہے۔ اس سورت میں پہلی قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان کی تباہی اپنے نفس کی پیروی کے سبب ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے قانون الہی سے سرکشی کی، اور اسی صورت میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت پر قرآن کی قسم، یہ کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ انہیں یاد نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی کافر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے، بہت چیخے مگر چیخنے کا وقت گزر چکا تھا۔ آج کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ ڈرانے والا جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس نے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو بنا لیا ہے، ایک خدا کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ آپ کو نبی نہیں مانتے۔ یہ لوگ اے حبیب آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھو انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی حکومت ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا چاہیے۔ یہ تو چاندی آدمی ہے جو ابھی شکست کھا جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، فرعون اور قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب رسولوں کو جھٹلاتی اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ تو ان سے بہت کمزور ہیں، یہ بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ سورۃ صاد کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عذاب کے طالبگار ہیں، مگر جب عذاب آئے گا تو ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی۔ اصبر علی ما یقولون، اے حبیب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، اور حضرت داود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بڑے فرما بردار تھے۔ حضرت داود پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ ہم نے داود کو مضبوط حکمت اور دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس ایک مقدمے کے 2 فریق آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس 1 دمبی ہے۔ تو جس کے پاس 1 دمبی تھی اس نے کہا یہ 99 دمبیوں والا کہہ رہا ہے کہ یہ 1 دمبی بھی مجھے دے دو، اور اس نے باتوں میں گفتگو میں مجھ پر غلبہ پا لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص نے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس نے تم سے 1 دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کاروبار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ حضرت داود علیہ السلام کو اب احساس ہوا کہ ان کو آزمایا ہے، تو پھر حضرت داود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، بخشش مانگی۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب فغفرنا لہ ذلک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو
بخش دیا۔ ہم نے داود سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہرگز نہ چلیں، خواہشات راہ راست سے دور پھینک دیا کرتی ہیں۔ سورۃ صاد کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان اور زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا۔ اور یہ بھی سن لو، ہم ایمان والوں اور بدکاروں کو کبھی ایک جیسا نہیں کریں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو گنہگار جو بدکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متقین اور پرہیزگاروں کی طرح ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب قرآن کریم جو مبارک کتاب ہے، ہم نے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ صرف الفاظ پڑھنے ہی تک نہیں، بلکہ ان الفاظ میں غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، عمل کرو۔ یہ ہے قرآن کا اس امت سے مطالبہ، تقاضا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے مطالبہ اور تقاضا ہے کہ یہ امت اس قرآن کو صرف پڑھنے تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اس قرآن کے الفاظ میں اس کی جو معانی ہے اس میں غور کرے اور نصیحت حاصل کرے، اپنی زندگیوں پر قرآن کو لازم کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمائے، وہ بہت اچھے بندے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہونے لگے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی اور ان کے تخت، ان کی کرسی پر ایک لوتھڑا، ایک بے جان جسم ڈالا۔ انہوں نے اپنے رب سے عرض کی اے میرے رب، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نشان نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا، اور پھر یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے یا جسے روک دے۔ سورۃ صاد کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور زمین پر جب انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ چشمہ نکل آنے کے بعد انہوں نے اسی چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اسے پیا جو پینے والوں کے لیے ٹھنڈا تھا۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور کچھ مزید بھی زیادہ کر کے واپس دیے، اور ہم نے کہا تنکوں کا مٹھا لے کر مارو، تنکے ایک جگہ پر اکٹھے کر کے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے تھے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع،
ذوالکفل، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان پرہیزگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ان کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے، مگر سرکشوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوگا۔ وہ جہنم میں ہوں گے، گرم پانی اور زخموں کا دھون ان کو پینے کو ملے گا۔ پہلے پچھلوں کو برا بھلا کہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے۔ اس کے بعد 5واں رکوع جو کہ سورۃ صاد کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق اس کا ذکر کیا، پھر تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر شیطان کے سجدے سے انکار کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب کیا کہ آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور تمہارے اس سجدے کو کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی؟ اے شیطان، ابلیس، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے تکبر کیا۔ پہلے ہی تو تکبر کرنے والوں میں سے وہ شیطان تھا۔ شیطان نے کہا، میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے، آدم کے مادہ تخلیق مٹی ہے، اس سے افضل ہے یہ آگ۔ اللہ نے فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو گئی کہ اپنی خطائے اجتہادی کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہمارے پیارے نبی ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ کی سنت ہے۔ اور اپنی گناہ غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لینا، یہ شیطانی شعار ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ اگلی آیات میں بتایا کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی اور اس نے عہد کیا ہے کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن میں اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے مخلص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔